علی جناب سراج عاشقی صاحب خوبصورت انداز میں شعر پیش کر رہے تھے، تو ایک شعر مجھے بار بار یاد آ رہا تھا کہ نہ دولت نہ شہرت نظر چاہتے ہیں، نہ دولت نہ شہرت نظر چاہتے ہیں، مدینے کا ہم تو سفر چاہتے ہیں۔ نہ دولت نہ شہرت نظر چاہتے ہیں، مدینے کا ہم تو سفر چاہتے ہیں، اور خدا سے نہ محشر میں شرمندگی ہو، خدا سے نہ محشر میں شرمندگی ہو۔ ارے غزل میں بھی ایسا ہنر چاہتے ہیں، غزل میں بھی ایسا ہنر چاہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عالم دین آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس سے قبل انشاءاللہ وہی ماحول برپا کیجئے جو ماحول آپ نے اس سے پہلے جو مقررین حضرات آیا ہے، جس انداز میں آپ نے سنا ہے اسی انداز میں سننے کی ضرورت ہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلا مصرع آپ لوگ لگائیں گے کہ سپاہی جنگ کے سب ایک ہی میدان والے ہیں، سپاہی جنگ کے سب ایک ہی میدان والے ہیں، ادھر بارود والے ہیں ادھر ایمان والے ہیں۔ سپاہی جنگ کے سب ایک ہی میدان والے ہیں، ادھر بارود والے ہیں ادھر ایمان والے ہیں، اور مدد کر دے میرے مالک حنین و بدر کے جیسی، کہیے آمین۔ مدد کر دے میرے مالک حنین و بدر کی جیسی، ادھر سارا زمانہ ہے ادھر قرآن والے ہیں، ادھر سارا زمانہ ہے ادھر قرآن والے ہیں، اور تیرا آغاز چمکے گا تیرا انجام چمکے گا، تیرا آغاز چمکے گا تیرا انجام چمکے گا، تیرے لب پر اگر پیارے نبی کا نام چمکے گا، تیرے لب پر اگر پیارے نبی کا نام چمکے گا، اور حسین ابن علی کے شوق قربانی کا صدقہ ہے، حسین ابن علی کے شوق قربانی کا صدقہ ہے، قیامت تک اسی صدقے میں یہ اسلام چمکے گا، قیامت تک اسی صدقے میں یہ اسلام چمکے گا، اور ہے مقصد یہ میرا کہ خدمت اسلام کرنا ہے۔ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے نا بھائی؟ اگر ہم لوگوں کو سر دینے کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تمام لوگ سر دیں گے نا انشاءاللہ، بولیے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، کہ ہے مقصد یہ میرا کہ خدمت اسلام کرنا ہے، محمد کی شریعت کو جہاں میں عام کرنا ہے مقصد یہ میرا کہ خدمت اسلام کرنا ہے، محمد کی شریعت کو جہاں میں عام کرنا ہے، ضرورت ہو اگر اسلام کو ہم سر بھی دے دیں گے، ضرورت ہو اگر اسلام کو ہم سر بھی دے دیں گے، کٹا کر سر شہیدوں میں ہمیں بھی نام کرنا ہے، کٹا کر سر شہیدوں میں تمہیں بھی نام کرنا ہے، اور مٹانا چاہت فاضل دیوبند، یہ تمام لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور آپ تمامی حضرات ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ شعر دیکھیے کہ مٹانا چاہتے ہیں دہر سے جو ذکر دیوبند کو، مٹانا چاہتے ہیں دہر سے جو ذکر دیوبند کو، لگا کر نعرہ قاسم انہیں ناکام کرنا ہے، لگا کر نعرہ قاسم انہیں ناکام کرنا ہے، اور کرم ہو جائے جو اللہ کا تجھ پر اگر زاہد، کرم ہو جائے جو اللہ کا تجھ پر اگر زاہد، مدینے جانے والوں میں تمہیں بھی نام کرنا ہے۔ آئیے حضرات سامعین کرام، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے مشفق و مربی میرے سرپرست حضرت مولانا رئیس الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے میں ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مختصر انداز میں اپنے مواعظ حسنہ کو ہم سامعین کے ساتھ رکھیں۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، مائک ہے اور رات ہے، سامعین آپ کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر قال اللہ تبارک و تعالی فی الآخر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات ماشاءاللہ میرے خیال سے بعد عصر سے لے کر اب تک مسلسل ایک ایک بات دیگر ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام سے سن رہے ہیں۔ مجھے تو صرف 5-7 منٹ کے لیے کہا گیا تھا، یقیناً جانیے میں بیمار ہوں، میں تو چاہ رہا تھا کہ مجھے چھٹی کر دے، لیکن حضرت کے حکم کے مطابق میں آپ کے سامنے ہوں، لیکن چلیے میرے ساتھ دیتے رہیے۔
بہرحال میں نے جو آیت کریمہ کا سہارا لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ہمارے تمام اساتذہ کرام یہ دعا فرما دے اللہ چند منٹ حق اور سچ بات کو بلا لے، صحیح بات پہ ہم سب کو عمل کرنے والے بنا دے۔ میں نے جو آیت کریمہ کا سہارا لیا سادہ سے ترجمہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے لوگو ایمان والو، ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے جب تک اپنا پاکیزہ مال، محبوب مال میرے راہ میں خرچ نہ کر ڈالو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پورے مکہ مدینہ کے اندر صحابہ خوشی کے مارے کود پڑے کون سا مال پیش کیا جائے۔ جو حاجی حج کرنے پوچھ لیجئے، مکہ مدینہ کے سامنے ایک باغیچہ تھا جس کا نام بیرہا تھا۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیچہ میں جایا کرتے تھے، پانی نوش فرمایا کرتے کیا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ دورے ہوئے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ آیت کریمہ سنا ہے کہ حق اور سچ ہے کہ اللہ کے نبی مجھے سب سے محبوب پسندیدہ یہ باغیچہ بیرہا ہے، میں اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا کم و بیش 80 لاکھ درہم کا باغیچہ تھا۔ ایک بار بولیے گا ذرا زور سے، کتنے کا؟ 80 لاکھ درہم کا باغیچہ تھا 1400 سال پہلے۔ ابھی دینا نہیں 80 لاکھ، خالی بولیے نا، 80 لاکھ درہم کا باغیچہ ہے۔ حضرت ابو دہدہ انصاری دور ہوئے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ آیت کریمہ سنا ہے کہ حق اور سچ ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس 2 باغیچے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ ایک بڑا باغیچہ میں 600 کھجور کے درخت ہے، میں اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں۔ قربان جاؤں صحابہ پر، خدا کی قسم صحابہ کا جب ایمان بنا ہے، جہاں ضرورت پڑی جان لگا دیا، جہاں ضرورت پڑی مال لگا دیا۔ ابھی ہمارے زاہد وفا صاحب قاسمی کہہ رہے تھے سر کی ضرورت پڑی تو سر دیں گے، مجھے یقین ہے آپ سر بھی دیں گے اور جہاں ضرورت پڑے گا مال بھی دیں گے۔ ایک موقع صلی اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت جن کے پاس جو مال ہے لاؤ تاکہ دین کا کام کیا جائے۔ مشہور صحابہ 4 ہے، کسی نے مال کا حصہ دیا، کسی نے 2 دیا۔ عثمان غنی عرب کے سب سے بڑے مالدار صحابی ہے، دل میں ہے کہ میں نیکی میں بڑھ جاؤں، مثلا 4 لاکھ کے مالک ہے، 3 لاکھ اللہ کے نبی کے پاس جمع کریا تاکہ دین کا کام کرے اور 1 لاکھ گھر میں چھوڑا۔ آگے آپ لوگ کا نمبر ہے، ابو بکر صدیق کا نمبر آیا تو آگے بولیے، سارا کا سارا مال لا کر کے جمع کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کو سیکھا تھا، جہاں ضرورت پڑی جان لگا دیا، جہاں ضرورت پڑی مال لگا دیا۔ ایک موقع صلی اللہ کے نبی نے فرمایا، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے وہ مردہ انتظار کرتا، کاش میرے خاندان میں کوئی ہوتا، میرے نام سے بیچتا، یقیناً مجھے ثواب ملتا۔ جس جگہ ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ آپ کی ماں باپ کی دین ہے، جس کھیت سے فصل کھاتے ہیں وہ پرکھاؤ کی زمین ہے، آج ایک نیکی کے لیے محتاج ہے۔ اگر آج نے ہم نے اپنے مرحوم ماں باپ کے نام سے نہیں دیا، میرے مرنے کے بعد میرے اولاد بھی نہیں گے۔ ایک موقع صلی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے عورتوں کی جماعت جن کے پاس جو مال ہے لاؤ تاکہ دین کا کام کیا جائے۔ تمام کی تمام عورتوں نے اپنے زیورات کو اللہ کے راہ میں پیش کر دی، کسی نے کان کی بالی، کسی نے ناک کی نتھیا، کسی نے گلے کی چندن ہار، کسی نے گلے کی ہنسلی، کسی نے گلے کے ٹچر، کسی نے پاؤں کی پیر اللہ کے راہ میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاں ہم لوگ ابھی جمع ہوئے ہم سب جانتے ہیں یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، یہ ننھے منھے بچوں جو ہمارے سامنے پڑے، یقین آپ کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا۔ میرے بھائیوں ہمیں یہ احساس دلا دو کہ مغرب سے یا عصر سے جو دین کی بات سنی ہماری ایمان تازہ ہو گیا۔ میں اس وقت سمجھوں گا کہ یقیناً آپ حق اور سچ پہ آ جائیں اور علماء کی بات پر لبیک کہیں، جہاں ضرورت پڑی جان کی جان لگا دیں، جہاں مال کی ضرورت پڑی مال لگا دیں۔ کون چاہتے ہیں میرے ماں باپ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائے؟ کون چاہتے ہیں میرے ماں باپ علی کے ساتھ جنت میں جائے؟ کون چاہتے ہیں میرے ماں باپ عثمان غنی کے ساتھ جنت میں جائے؟ کون چاہتے ہیں میرے ماں باپ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائے؟ ہماری ماں بہنوں میں کون چاہتی ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائے، رقیہ کے ساتھ جنت میں جائے، ام کلثوم کے ساتھ جنت میں جائے؟ اس مجمع میں سب سے پہلا شخص کون ہے اس مدرسے کے لیے؟ 1000 اینٹ، کوئی مشکل بات نہیں میرے بھائی۔ ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے ہر آدمی کا پیسہ خرچ ہوا 3 جگہ میں سے ایک جگہ، ایک ہے جیل کھانا، دوسرا ہاسپیٹل کھانا، تیسرا خدا کھانا۔ اللہ کرے ہر ایمان والے کا پیسہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں میں، یتیموں مسکینوں میں خرچ۔ آج ہم اللہ کے راہ میں نہیں لگے، ایٹومیٹک میرا پیسہ کہیں نہیں کہیں تو خرچ ہوگا۔ ہمت کر کو بولو اس مجمع میں سب سے پہلا شخص کون ہے؟ اپنے مرحوم ماں باپ کے نام سے، پورے پریوار کے نام سے کہا دے مولانا ہم نے 1000 اینٹ دیا، پیسہ نہیں اینٹ اللہ کے گرا دے رہا۔ ہمت کر کے 1000 اینٹ
1000 کوئی مشکل بات نہیں. ایک چھوٹی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر لے. اللہ والا نام بتائیے. میرے بھائیو ایک بیماری ہے اپینڈس, سب کو ہے, بچہ کو, نوجوان کو, بوڑھے کو. وہ اپینڈس پک جائے ڈاکٹر کے پاس ہے, آسانی سے 30,000 40,000 50,000 چلا جاتا ہے. ایک منٹ ہے کو اللہ والو. ارے ہلکا سا بیمار میں لاکھوں کا علاج چلا ہے. بیماری کون دیا؟ اللہ. دور کر کا اللہ. مال و دولت کون دیا؟ اللہ. ساری نعمت اللہ دے. وہی اللہ کی محبت میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ایسا بندہ ہے اللہ کو قرض دے؟ خدا کی قسم دنیا کے بینک میں رکھو گے گڑبڑی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے بینک میں آپ دیں گے 1 کا بدلہ 10 دنیا میں ملے گا, 70 آخرت میں ملے گا. کون اس مجمع میں اللہ کو قرض حسنا دے؟ 1000 کوئی مشکل بات نہیں. مجھے تو یقین ہے چترویدی صاحب کہ مجمع والے ہمارے استاد محترم علماء کرام ہیں. اللہ نے جو دیا جیب میں ہاتھ ڈالے, باقی رئیس الدین چترویدی 1000 کا پورا کر دیا انشاءاللہ. چلیے جو علماء کرام کی طرف سے 1000 لکھیے بھائی, تمام علماء کی طرف سے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے قابلین کے عمر برکت عطا فرمائے اور دین کی سایہ دیر تک ہم سب کو رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بولو مجمع والو, دوسرے نمبر پہ کون چاہتے ہیں میرے ماں باپ حضرت علی کے ساتھ جنت میں؟ قائد مولانا اسی جگہ سے. خدا کی قسم جب تک یہ مدرسے میں اینٹ لگے گی قیامت تک ثواب ملتا رہے گا, قیامت تک ثواب ملے گا. دوسرے نمبر پر اللہ والو 1000 اینٹ. ماں بہنوں میں تو ہمت کرے, میری ماں بہنوں آج آپ مر جاؤ گی, خدا کی قسم وہ زیورات آپ کے رشتہ دار لے لیں گے. اسی میں سے کان کی بالی, کان کی جھمکا, ناک کی نکمنی, ناک کی نتیا, ناک کی بسری, گلے کی چننہار, گلے کی حسری, گلے کے ٹچر, ایک ایٹم اللہ کے نام میں لگا دو گی, قیامت تک ثواب ملتا ہے. کدی کو فلاں کا کی طرف سے 1 زیور, فلاں کے بیوی کی طرف سے 1 زیور, فلاں کی بیٹی کی طرف سے 1 زیور, فلاں کے بہو کی طرف سے 1 زیور. ہمت کر کے ہماری ماں بہنیں بھی بولے بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ. حضرت بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اینٹ لا کے دینا ہوگا. نہیں یہ بھی بتا دی, کل لا کے دینا ہے. پرسوں سہولت کے اعتبار سے کیا دینا, اپنی سہولت سے لانا اللہ کا راستہ ہے. کوئی نام اللہ والو 1000 کوئی مشکل ہے, ہمت کر لو اللہ والو.